बनास्पति में। हबीब VTF बनास्पति, स्वाद जो हमेशा रहे याद। माजन भी ऐसे ही बनाती थी पराठे हबीब बनास्पति में। हबीब VTF बनास्पति, खानों में वो लज्जत लाए कि हर लम्हा कीमती हो जाए। हबीब VTF बनास्पति, स्वाद जो हमेशा रहे याद। जोंग करोड़ों का 10 करोड़ रोजाना सिर्फ 10 रुपए की बात, और 5 दिन में जीतो 1 लाख, 10 दिन में 5 लाख, और 15 दिन रमजान अस्सलाम अस्सलाम फैजाने रमजान, रमजान तुझे सलाम, रमजान तुझे सलाम, रमजान तुझे सलाम, रमजान तुझे सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें इसकी राह ना दिखाता तो हम कुछ भी कर ना पाते। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना फमौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम रमदान खजीना निदा नसीम के साथ। माह सयाम की इन पुरनूर रातों में होंगी मैमुना आपा की ईमान अफरोज़ बातें। नाज़रीन कराम, रमदान का महीना क्या आया, हर तरफ मौसम बहार आ गई, नेकियों की छमाछम बरसात होती है इस महीने में, और हम सब बहुत खुश हो जाते हैं। अपने पड़ोसियों के साथ जब हम हुस्न सलूक से पेश आते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, तो फिर अफ्तारियों की भी तकसीम होती है, वो भी बांटी जाती हैं, और हम सहर के वक्त भी अपने प्यारों को नहीं भूलते। कहीं पे कॉल्स की जाती हैं कि भाई सहरी का वक्त हो गया है, उठ जाइए, तो कहीं पे कार्ड्स बना के दावतनामे भेजे जाते हैं कि आज हम आपके यहाँ अफ्तारी करते हैं, या आज के दिन आप हमारे यहाँ अफ्तारी करें। ये तरबियत की बात होती है। नाज़रीन कराम, हम जब कहीं जाते हैं तो जो मतलब हम जिस तरह दिखते हैं, हम जिस तरह उठते बैठते हैं, जिस तरह हम बातचीत करते हैं, तो वो तमाम बातें क्या शो करती हैं दूसरे बंदे पर कि हम किस घराने से बिलोंग करते हैं, हमारा क्या फैमिली बैकग्राउंड है, और हमारी तरबियत किस तरह से हुई है। लेकिन जब मैंने बात की नेकियों के मौसम बहार की, रमदान की, तो ये जो रमज़ान का प्यारा प्यारा महीना है ना नाज़रीन कराम, ये हमें 720 घंटे जो हमारी तरबियत करता है ना तकरीबन, तो ये समझ लीजिए कि ये बेहतरीन तरबियत नफ्स का प्रोग्राम है जो हमें बहुत ही अच्छा इंसान बना देता है। लेकिन जो हमारी ज़िंदगी भर की तरबियत होती है, एक ऐसी हस्ती, बल्कि 2 ऐसी हस्तियां हैं जो अगर मिल जाती हैं तो हम उन्हें पेरेंट्स कहते हैं, माँ बाप कहते हैं, वालिदैन कहते हैं। वो हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। नाज़रीन कराम, ये मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम ऐसा कर सकते हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम कामयाबियां पाओगे या अच्छाइयाँ तुम्हारे नसीब में आएंगी। तो वो हस्ती जो हमारे माँ बाप की हस्ती है, बहुत ही प्यारी होती हैं ये दोनों हस्तियाँ, हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। लेकिन हमें इनसे क्या कुछ सीखना है, और इनको हमारी तरबियत कैसे करनी है, और अगर ये हमें अखलाकी और दुनियावी गलाजतों से या बुराइयों से बचा रही हैं, हमें नेकियों की, अच्छाइयों की तलकीन कर रही हैं, तो दीन इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है, यही आज हमारा टॉपिक है। नाज़रीन किराम, रमज़ान खजीना में आज हमारी बहुत ही हरदिल अजीज़ और मोहतरम आपा प्रोफेसर मैमूना मुर्तज़ा मलिक साहिबा जिस टॉपिक पे हमारे अज़हान में उभरते हुए सवालात हैं, उनके बहुत ही मुदल्लल, बहुत ही खूबसूरत जवाबात देंगी। वो यही है कि आज हम बात करेंगे सालाना तरबियत जो हमारी होती है, या ज़िंदगी भर की जो तरबियत होती है औलाद की। तो तरबियत औलाद आज हमारा टॉपिक है, और इस हवाले से बहुत सारे सवालात हैं मेरे जहन में गर्दिश कर रही हैं, मैंने पूछने हैं। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कराती हूँ अपनी आपा से। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व आज भी मुझे आपको देख के बहुत मसरत, बहुत खुशी हो रही है, और ये इस बात को सोचते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज भी मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अल्लाह आपको खुश रखे, और अल्लाह करे कि हम लोग एक दूसरे से मिलें तो अल्लाह ताला इसको भी अपनी रजा के लिए कबूल करे। आमीन। औलाद की तरबियत के हवाले से आप इस्लाम क्या सिखाता है? देखिए, औलाद इस दुनिया की बहुत बड़ी नेमत है,
لیکن اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اسے نعمت کے ساتھ ساتھ فتنہ بھی کہا ہے، جی آزمائش بھی کہی ہے، کیونکہ دنیا میں اس سے زیادہ پیار کسی سے نہیں ہوتا، بے لوس آپ کسی اور کے لیے نہیں ہوتے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ ایک والدین اور ایک اولاد ایسا رشتہ ہے کہ کبھی صرف گیو ہوتا ہے اور کبھی صرف ٹیک ہوتا ہے، کبھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ انہوں نے بدلے میں کچھ نہیں کرنا تو ہم کچھ نہ کریں۔ ان سے صرف یوں محبت ہوتی ہے کہ ہم یہی ریکوائرمنٹ کافی ہے کہ یہ ہماری اولاد ہے۔ ہم پرائے کسی بچے سے پیار کرنے جائیں گے نا ندا، تو ہم دیکھیں گے اس میں کون سی ادا پیاری ہے، کوئی خوبی ہے، کوئی وصف ہے، کوئی حسن ہے، کچھ ایسا ہمیں اٹریکٹ کرے تو ہم پیار کریں۔ اور بچہ ویل مینرڈ نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، چبی نہیں ہے، اچھا نہیں بول رہا، ہمیں پیار ہی نہیں آتا۔ اپنا بچہ معذور ہے، گورا ہے، کالا ہے، اچھا ہے، برا ہے، بدتمیز ہے، حسین ہے، بدصورت ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو پیار کرنے کے لیے بس اتنا سا کافی ہے کہ وہ ہمارا بچہ ہے۔ کیا بات، بے شک ٹھیک ہے ایسا نا؟ ہی ہوتا ہے۔ اب یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے بیچ یہ والی بات نہیں آتی کہ اس میں خوبیاں ہوں تو پیارا لگے۔ ہاں، خوبیوں کی وجہ سے بہت زیادہ پیارا لگ سکتا ہے، وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن خوبیوں کے بغیر بھی اولاد پیاری لگتی ہے۔ اب اس اولاد کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت بنا دیا ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے وہ اسی کو دنیا کا سب سے بڑا غم سمجھتے ہیں کہ اولاد ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں اور بیٹے دونوں بہت بڑی رحمت اور نعمت عطا کیے ہیں، ان سے ہماری نسل چلتی ہے، جی یا ان سے ہمارا نام باقی رہتا ہے، لیکن سیم ٹائم یہ ہمارے اوپر امانت ہے۔ جی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہیں اور امانت بھی ہیں۔ انہیں پیدا کر کے ہم فارغ نہیں ہو جاتے کہ بس وہی 9-10 مہینے کا ایک پروسیس تھا اور اس میں سے نکلے تو فارغ ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، میں ایک سخت بات کہنے والی ہوں اور اس سے پہلے میں معافی مانگ لیتی ہوں۔ آپ پروگرام کے اینڈ میں معافی مانگتی ہیں تو مجھے بڑی شرم آتی ہے، مجھے مانگنی چاہیے، میں نہیں مانگتی، اور آپ کو نہیں مانگنی چاہیے، آپ مانگ رہی ہوتی ہیں۔ نہیں آپ ایسی، میں تو اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ فلو میں کوئی ایسی بات ہماری زبان سے نکل جائے۔ نہیں، بہت اچھی عادت ہے، بہت عمدہ عادت ہے، بلکہ ہر محفل سے اٹھتے وقت ایسا کر لینا چاہیے، جانے دوبارہ کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو، ہماری زبان سے کسی کی دل آزاری اگر ہو۔ اب ایسا ہی میں ایک سخت جملہ کہنے والی ہوں۔ دیکھیے ندا، بچے تو حیوان ماں بھی پیدا کرتی ہے، یہ تو صرف حیوانی ہے نا بچے پیدا کرنا، حیوان بھی پیدا کرتے ہیں، ہم بھی پیدا کرتے ہیں۔ ایک حیوان ماں بھی بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، ایک حیوان نر کا اتنا ہی حصہ ہوتا ہے جتنا ایک مرد کا ہوتا ہے، جی ایک حیوان مادہ اتنی ہی تکلیف سے بچے پیدا کرتی ہے جتنی کہ ایک عورت پیدا کرتی ہے، ایک حیوان مادہ بھی بچے کو دودھ پلاتی ہے، ہم نے بھی پلایا۔ فرق کیا ہے؟ اگر صرف یہی پیدا کر لینا کوئی بڑا کمال ہے اور اسی کی وجہ سے پیروں کے نیچے ہمارے جنت آ گئی اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو ممتا سے تشبیہ دیا، تو یہ تو سینس نہیں بنتی، یہ تو ناانصافی ہوگی، وہ تو کام حیوان ماں بھی کر رہی ہے۔ جو چیز ہمیں ممتاز و ممیز کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری محبت، ہماری اوصاف اور صفت اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جا ملتی ہیں، وہ کچھ اور ہے، وہ صرف پیدائش نہیں ہے، ہمیں تربیت دینا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بچوں کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دینا ہے، یا کھلا پلا کے نہیں ہماری ذمہ داری پوری ہو جاتی، یا دوسرے الفاظ میں اسکولوں میں داخل کر کے بھی ہم فارغ نہیں ہو جاتے، ہم ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کے بھی ذمہ دار ہیں، ہمیں انہیں رب سے بھی ملانا ہے، ہمیں انہیں معرفت بھی دینی ہے، ہمیں انہیں دنیا میں جیسے بھلے برے کی تمیز سکھانی ہے، ایسے ہمیں انہیں آخرت میں بھی جنت کی راہ دکھانی ہے، ہمیں انہیں صراط مستقیم پر بھی چلانا ہے، تب جا کر ہمارے قدموں کے نیچے جنت ہوگی۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ یہ پر۔ بہت بڑی امانت ہے، صرف ذمہ داری بہت چھوٹا لفظ ہے، یہ امانت ہے۔ ذمہ داری تو میں جاب پہ جاتی ہوں، میرے پاس وہ ساری بچیاں بھی ذمہ داری ہیں، انہیں بھی مجھے صحیح راہ دکھانی ہے، وہ میری ذمہ داری ہیں۔
میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں اور یہ وقت جو ہے میں نے کیو ٹی وی کو دیا ہے, کمٹمنٹ کی ہے, تو میری ذمہ داری ہے میں اسے یوٹیلائز کروں. لیکن یہ بچے میری ذمہ داری کے ساتھ ساتھ جو میرے ذاتی بچے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت اور امانت ہیں. مجھ سے حساب ہوگا جی میں نے انہیں کیا سکھایا. اور میرے مرنے کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندہ جب مرتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. جی ایک اس کا ذاتی عمل, ایک وہ صدقہ جاریہ جو وہ دنیا میں فلاحی کام, نیک باتیں چھوڑ گیا, اور تیسرے نیک اولاد. جب وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی وہ ان کو پہنچتی رہے گی قبر میں بھی, اور جب وہ نیک اولاد کوئی اچھا عمل کرے گی تو ان تک پہنچتا رہے گا مرنے کے بعد بھی, انہیں اس کا ثواب ہوتا رہے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اولاد جو ہم انہیں سکھا جائیں گے جی وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی جو کچھ کریں گے ہمیں اس کا اجر ملتا رہے گا. اسی طرح سے وائس ورثہ ہے. اب وہ بچے ہماری گود سے ہی جھوٹ سیکھ جائیں, گود سے ہی ریاکاری سیکھ جائیں, گود میں ہی منافقت سیکھ جائیں, گود میں ہی کوئی غلط صفت سیکھ جائیں, جی آپا تو وہ بھی ہمیں وبال کی صورت میں ملے گا. ٹھیک ہے. یعنی آپا آپ کی یہ بات مجھے سمجھ اس طرح سے آئی ہے کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. اس پہ مزید کلام ہوگا. ناظرین کرام ابھی لے رہے ہیں ایک بریک, اس بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. السلام السلام فیضانے رمضان, رمضان تجھے سلام, رمضان تجھے سلام, رمضان تجھے سلام, رمضان تجھے سلام. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان خزینہ ندا نسیم کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ ہیں ہماری بہت ہی محترم آپا پروفیسر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ. بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں, کلام کر رہے ہیں تربیت اولاد کے حوالے سے. تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہی نہیں, ایک بہت بڑی امانت ہے. یہ بہت ہی پیاری بات آپا نے ہم سے اور آپ تمام سے شیئر کی ہے. اسی پہ مزید کلام کرتے ہیں آپا. دیکھیے یہ بیٹیاں جو ہیں, جب آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹی دیتا ہے, لوگ اس سے خوش ہوں نہ ہوں, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس بیٹی کے سبب آپ جنت میں چلے جائیں گے. بے شک. کیونکہ آپ ایک مرد کو پڑھاتے ہیں, ایک لڑکے کو بناتے ہیں کسی قابل, جی تو وہ ایک فرد تیار ہوتا ہے, جی ایک انڈیویجول. بالکل. مگر ایک عورت, ایک بچی, جب آپ اس کی نیک تربیت کرتے ہیں, جب آپ اس کو نیک اچھی تعلیم دیتے ہیں. میں تعلیم اور تربیت کو الگ الگ نہیں سمجھتی. آج ہم نے ڈگریاں لی ہیں پیسہ کمانے کے لیے, جابز لینے کے لیے, سٹیٹس لینے کے لیے, لیکن اگر وہ ڈگریاں بغیر تربیت کے ہیں, ہماری زندگی میں کوئی چینج نہیں آیا, ہم ویسے ہی سیلفش ہیں, ویسے ہی حیوانی صفات ہمارے اندر ہیں, تو اس تعلیم نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. تعلیم و تربیت دونوں کرنا پڑتی ہیں, تب جا کر آپ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, تب جا کر آپ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں. اور جب یہ ایک بچی تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو پوری نسل تعلیم یافتہ ہو جاتی ہے. اس لیے کہ وہ بچی آپ تیار کرتے ہیں, آپ پالتے ہیں, یہ اللہ کی اتنی بھاری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کہ پیدا آپ نے کیا, پرورش آپ نے کی, تعلیم آپ نے دی, تربیت آپ نے کی, اور کام میں وہ دوسرے گھرانے میں جا کے آ رہی ہے. اب وہ جو دوسرا گھرانا ہے جو اس کا شوہر ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا حق ساری دنیا میں سب سے زیادہ رکھا ہے. ایک عورت پر شوہر کا حق سب سے زیادہ ہے. اب اس کے بعد وہ جو سسرال ہے, اب آپ نے تربیت ہی نہیں کی تو وہ کیسے ڈیل کرے گی, وہ کیسے شیئر کرے گی, وہ کیسے ریسپیکٹ دے گی, وہ کیسے اپنے آپ کو مولڈ کرے گی, فلیکسیبل ہوگی. یہ سب تربیت کے نتیجے میں ہوگا. کوئی ڈگری یہ بات نہیں سکھاتی ہے کہ آپ نے گھر کیسے بسانا ہے, یہ ایک تربیت سکھاتی ہے. جی یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی پرورش ایسے کریں. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی اور بیٹے میں امتیاز مت کرو, فرق مت کرو. لوگوں نے جاہلیت کے زمانے میں بیٹیوں کو زندہ بھی گاڑا, اور آج بھی ہمارے معاشرے میں بچیاں جب مجھ سے بات کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میڈم ہمیں بھائیوں سے کم عزت دی جاتی ہے, بھائیوں کو کھانا بھی اچھا دیا جاتا ہے, بھائیوں کو لباس بھی اچھا دیا جاتا ہے, اور جن گھرانوں میں ایسا نہیں ہے تو وہاں بھائیوں کو آزادی دی جاتی ہے, ہمارے پاس کوئی آزادی نہیں ہے. اور یہاں تک بچیاں شکایت کرتی ہیں, جو جوان بچیاں ہیں BA کی یا MA کی, وہ کہتی ہیں کہ شادی بیاہ کا معاملہ جب آتا ہے تو بھائی جو ہیں وہ اپنی پسند بتاتے ہیں, وہاں جا کر منگنی رشتہ ہو جاتا ہے, ہماری مجال ہی نہیں ہوتی کہ ہم اپنی مرضی کی شادی کرنے کی بات بھی کر سکیں. یہی ہمارے کردار کے اوپر سب سے بڑی تہمت ہے, ہم اپنی مرضی رکھ بھی نہیں سکتے, اور ہمیں اچھی بچی تبھی سمجھا جاتا ہے. تو شریعت نے یہ والے فرق
न करने का हुक्म दिया है। और ये माँ बाप का फर्ज है, ये औलाद का हक है कि हम उनकी तरबियत दीन पर करें, हम उन्हें कुरान की तालीम दें, हम उन्हें दुनिया की भी तालीम दें, दीन और दुनिया दोनों सिखाएं, हम उनकी तरबियत करें, हम उन्हें मैनर्स सिखाएं, जिंदगी गुजारने के आदाब सिखाएं। फिर बच्ची और बच्चे में कोई फर्क ना करें, सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों की यकसां बनाएं। बल्कि सच बताऊं, ईमानदारी की बात, अल्लाह ताला ने मुझे बेटे और बेटी दी है। मुझे बेटी बेटों से बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। कभी मैं अगर मुकाबला करूं तो इसमें कोई शक नहीं कि बच्चे, अपनी औलाद, अपने बेटे भी बहुत प्यारे हैं, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती कि बेटी जो है उसको मैं कंपेयर भी करूं, कहीं ज्यादा है। और यही हाल हमारे घर में हमारे साथ किया गया। हमारे वालिदैन ने भी बेटियों से ज्यादा मोहब्बत की। तो शायद ये हिस्ट्री में है। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेटियां अता की और आपने उनसे किस कदर मोहब्बत की, उनकी औलाद से कैसी मोहब्बत की। और अहले बैत कौन कहलाए? सैयदा फातिमा की औलाद, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की औलाद। तो ये जो बातें हैं ये हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में है। अब हम पर ये फर्ज आयद होता है कि हम उनकी इज्जत और इस्मत की भी हिफाजत करें। मैंने बहुत देखा, हमारे मुआशरे में भी है, और पढ़े लिखे लोग कहा करते हैं लड़का बेचारा गरीब पैरों पे खड़ा होगा, खुद अपनी शादी की तैयारी करेगा तो उसकी शादी होगी। अच्छा, जो बेचारे लोअर मिडिल क्लास में हैं या गरीब लोग हैं, जी जी, उनकी तो ये मजबूरी है, ठीक है। लेकिन जिन्हें अल्लाह ने दिया है, वो जब हम देखते हैं कि बच्ची जरा सी बड़ी हुई है, हम उसका कोई भी अच्छा रिश्ता आता है, हम फौरन उसका निकाह कर देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर की हुई। जी, बेटे को भी तो फितरी जरूरियात हो सकती हैं, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम उसका क्यों नहीं निकाह कर देते। और एक बच्ची और उस बच्चे की भी हम इस्मत की भी ख्याल करें, इज्जत की भी हिफाजत करें, वो अपने पैरों पे खड़ा होता रहे। सिर्फ कमाई की खातिर कोई किरदार को ना बचा पाए, कोई अपनी इस्मत को ना बचा पाए, सिर्फ इसलिए कि हम ये सोचते हैं कि वो पैसा कमाने लायक हो जाए और ऐश अय्याशी अपनी जेब से करे। अगर अल्लाह ने हमारी जेब में काफी देर भी करते हैं लड़कों की शादियों में, तो उसी देर की वजह से ही तो निदा गड़बड़ होती है ना फिर, कि हर कोई अपनी फितरी तकाजों को कंट्रोल में नहीं कर सकता। तो ये भी ख्याल हमें करना है कि उनकी किरदार साजी हो, उनके किरदार साजी, उनके अखलाक की हिफाजत, उनके किरदार की हिफाजत, उनकी इज्जत की हिफाजत, उनकी तरबियत, उनकी तालीम। और फिर मैं समझती हूँ कि आज के दौर में वालिदैन को बच्चों के साथ बेतकल्लुफ और दोस्ताना माहौल रखना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर क्या है वो आपको बताए। आपकी बेटी आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, आपका बेटा आपका बेस्ट फ्रेंड हो। बाप को बेटे का बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, बाप को पता होना चाहिए बेटा बाहर जाकर क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, क्या बातें कर रहा है, इसके अंदर क्या पक रहा है, क्या चल रहा है। और बेटी माँ के साथ ऐसी होनी चाहिए, आपके सामने इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए बच्चों को। ये जो फासले रख देते हैं ना हम, और वो उससे हम दूर हो जाते हैं, वो जनरेशन गैप वाली बात आ जाती है फिर बीच में। वो बच्चे दोस्त बनाते हैं, फिर उन दोस्त उनको क्या सिखाते हैं, क्योंकि दोस्ती से हम अच्छा भी सीखते हैं, हम बुरा भी सीखते हैं। आजकल आपा ये देखने में आया है कि वालिदैन औलाद को हर चीज फराहम कर देते हैं, मोबाइल, इंटरनेट वगैरह। तो आप क्या समझती हैं इस हवाले से कि ये बेहतर है, कि ये दुरुस्त है? लेकिन इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसका जवाब मुझे आप तफसील के साथ दें, इसलिए नाज़रीन किराम अभी प्रोग्राम में मैं शामिल कर रही हूँ एक ब्रेक। आप बस हमारे साथ रहिएगा, हम भी आपके साथ ही हैं, एक ब्रेक की दूरी है बस। हबीब बनास्पति में हबीब VTF बनास्पति। फैज़ाने रमज़ान अस्सलाम अस्सलाम, फैज़ाने रमज़ान, रमज़ान तुझे सलाम, रमज़ान तुझे सलाम, रमज़ान तुझे सलाम, रमज़ान तुझे सलाम।
खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान खजीना निदा नसीम के साथ, और हमारे साथ हैं हमारी बहुत ही मोहतरम आपा प्रोफेसर मैमूना मुर्तज़ा मलिक साहिबा। ब्रेक पे जाने से पहले हमने उनके सामने जो सवाल रखा था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी था और मौके की मुनासबत से भी था कि आजकल जो कुछ मांगा जाता है, बच्चा अगर चौथी जमात में भी गया है, पाँचवीं जमात में भी गया है, तो उसे मोबाइल ज़रूर चाहिए। वो चाहे उस पर जो भी देखे, वो चाहे उसका जैसा भी इस्तेमाल करे, क्योंकि आजकल जो है वो हर चीज़ का बेदरीग इस्तेमाल हो रहा है, वो चाहे पॉजिटिव सेंस में हो या नेगेटिव सेंस में हो। और फिर इंटरनेट का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। क्या ये दुरुस्त है? नहीं, मैं नहीं समझती कि ये दुरुस्त है। हर चीज का एक वक्त होता है जी। एक तो सिखाना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है, उसकी एक एज होती है। आप ये नहीं कर सकते कि आप समुंदर में, दरिया में, नहर में डाल दें और कहें भीगना नहीं। ऐसा नहीं होता, बहुत खूब। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और ये भी जरूरी नहीं है तरबियत में। अब आप देखिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी जानवर पर भी हाथ नहीं उठाया, किसी इंसान पर हाथ नहीं उठाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं कि बच्चे को नमाज के लिए कहो, और 10 साल की उम्र में नमाज नहीं पढ़े तो उसको मारो। तो यहाँ आप अंदाजा कीजिए कि सख्ती है। तो सख्ती जो है एक जायज हद तक जरूरी है। बच्चों से मोहब्बत कीजिए, बच्चों से लाड कीजिए, प्यार कीजिए, लेकिन आप देखिए कि आप जितना भी मोहब्बत करने वाले हों और बच्चे से जितना भी लाड प्यार करें, बच्चा आपसे अगर जहर मांग ले आप खिला देंगी? आप नहीं देंगी, क्योंकि आपको उसकी जान प्यारी है। वो तो बच्चा है, नादान है। तो आपने उसे ये भी समझाना है क्या भला है क्या बुरा है। और ये बात बिल्कुल सच्ची है, जब बच्चे बाहर जाते हैं, माहौल में देखते हैं, तो उन्हें हम बड़े जालिम और जल्लाद माँ बाप लगते हैं जी। कि साहब हमसे जो कम हैं, गए गुजरे हैं, या माली हालात जिनके कम हैं, या उम्र में छोटे हैं, वो तो ये फैसिलिटीज एंजॉय कर रहे हैं, हमारे माँ बाप सख्ती कर रहे हैं। लेकिन ये तब तक बच्चे कहेंगे जब तक वो आकिलो बालिग नहीं होंगे। आप जो ही बच्चा बालिग हो, आप उसके सामने खुल जाएं, उसको हर चीज समझाएं, खुद आप उसको वो समझाएं जो दोस्तों से वो ना सीखें। हो सकता है दोस्तों से वो बात गलत अंदाज में सीखेंगे, फिर आप उसके हवाले मोबाइल कर दें। देखिए, बिगड़ने में जितनी देर लगती है, संवरने में उससे बहुत ज्यादा देर लगती है। बिगड़ने में देर नहीं लगती, संवरने में बहुत देर लगती है। और अट्रैक्शंस जो हैं दुनिया की, और ये जो शैतान बताता है, वो बड़ी जल्दी बच्चे पिक करते हैं। आप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से ले, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ले, दोस्त बनकर शैतान ने बहकाने की कोशिश की। तो ये जो दोस्त हैं, ये बच्चों को बहुत बिगाड़ते हैं, सोबत बहुत खराब करती है। तो आप जब आजादी दें तो उसमें ये वाला अलाउंस रखें कि आप बच्चे के हाथ में क्या पकड़ा रहे हैं, और उसके लिए एक एज और एक सेंस बहुत जरूरी है। तो बच्चे ये बुरी सोबतों में और बुरे रास्तों पे कैसे पड़ जाते हैं आपा? हम टाइम नहीं दे पाते उन्हें। जो टाइम देता है, फिर वो अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करता है। आज के वालिदैन अपनी अपनी दौड़ में, पैसा कमाने की दौड़ में, बेगमात माएँ तो बन जाती हैं जाने की मजबूरी से, फिर वो माओं का हक अदा नहीं कर पाती। आदम का बच्चा पालना खेल खिलौना नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और औरत की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो घर को साफ सुथरा करे, सजाए संवारे, और ये जिम्मेदारी नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। उससे कयामत के दिन ये सवाल नहीं किया जाएगा कि तुमने कितनी बार झाड़ू लगाया और दिन में कितनी बार खाना पकाया। अच्छा, ये सवाल जरूर किया जाएगा कि तुम्हें मैंने इतने बच्चे दिए थे बतौर अमानत के, इनको तुमने कैसा इंसान बनाया। ये जिम्मेदारी अल्लाह की तरफ से भी है। शौहर को कमाने की जिम्मेदारी दी, बीवी को नहीं दी अल्लाह ने। बीवी को बच्चे पैदा करने की और उनकी परवरिश करने की दी। अब वो हम अपनी अपनी जिम्मेदारियां भूल गए हैं और हमने अपने ऊपर बाहर की जिम्मेदारियां डाल दी हैं। अब हम एक वक्त में ना माँ बन सकते हैं ना बाप बन सकते हैं। मैं घर के कामों में लगी हुई थी, बच्चा नहीं देख पाई, तो वो मेड्स पे बच्चे डाले हुए हैं। वो बच्चा वही सीखेगा ना जो सिखाने वाला है। अब वो बच्चा मेड्स की जबान सीखेगा, बिल्कुल। बच्चा मीडिया की जबान सीखेगा। मैं हैरान होती हूँ, बच्चे अपनी जबान में हिंदी के वो अल्फाज बोलते हैं जिनका हमें पता नहीं होता। पता चलता है उन्होंने टीवी से सीखे हैं। टीवी से सीखते हैं, बिल्कुल। घर में माओं को करेक्ट करने का वक्त नहीं मिलता।
اور بچے اپنی رسومات کو، اپنے رواج کو، اپنی دین کو، اپنے اقدار کو پہچانتے بھی نہیں. بچے میڈیا کو جانتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آپ دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں خدیجہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. خدیجہ آپ کو ویلکم کرتی ہوں میں رمضان خزینہ میں. تربیت اولاد کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی آپ کا ماشاءاللہ سے ٹاپک بہت اچھا ہے، اور میمونہ آپا کو ایک دفعہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں دوبارہ سے. تھینک یو. اور آپ سب کو رمضان مبارک. آپ کو بھی مبارک. سوال کیجیے. اور جی بس یہی سوال ہے کہ ہم لوگ کی تربیت اور کتنی اچھی ہونی چاہیے. ہماری تربیت کتنی اچھی ہونی چاہیے. جی اچھا کہ ہم اور دوسرے کام میں مطلب اچھے طریقے سے انجام دیں. بہت اچھا. اچھا جی. بات یہ ہے کہ ان کا کہنا یہی ہے کہ ہم کیا کریں گے ہم کیا تربیت کریں؟ اچھی ہو. جی. بات یہ ہے کہ ہماری صورت میں ہمارے بچوں کی صورت آئے گی. اور جب کوئی کہیں لڑکی کا رشتہ لینا چاہتا ہے تو بڑے کہا کرتے تھے کہ وہ لڑکی کو دیکھنے سے پہلے اس کی ماں کو دیکھ لو. بالکل اس کی نانی کو دیکھ لو. اسی طرح لڑکا جو ہے وہ اپنے باپ پہ جاتا ہے. وہ ہندی میں کہتے ہیں نا، پتا پہ پوت سپاہی پہ گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا. اب یہ بڑے ہوتے ہیں، آپ آٹومیٹیکلی وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں جو آپ کے باپ دادا نے کیے ہوتے ہیں، ماں نانی نے کیے ہوتے ہیں. بالکل. تو اب اسی لیے انسان اور بڑے بڑے لوگ اپنی ہسٹری دیکھیے، پہلی شادی، اچھی نسل کی ایک بہترین خاتون سے کیا کرتے تھے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا تھا، خاندان میں، تعلیم میں، تربیت میں، اور پھر اپنی اولاد، اپنی نسل اس سے چلاتے تھے. بادشاہت وہاں جاتی تھی. میں بادشاہوں کی بات کر رہی یعنی ہوں. خاتون کا جو سلیکشن ہوتا تھا وہ اتنا وہ زیادہ یہ ہوتا تھا کیونکہ اس سے نسل چلنی چلنی تو آج بھی ہمیں اس بات کا دھیان کرنا ہے کہ یہ جو اولاد ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت سونپی ہے. یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے، خاص طور سے عورت کی، کہ وہ اس کے لیے اللہ نے اسے چن لیا ہے. ماں بنا کر اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا ہے، مقام دے دیا ہے. اور وہ اتنا اعلیٰ مقام ہے. جب ہم ماں کے حقوق پہ بات کریں گے، آج تو اولاد کے حقوق پہ ہم دیکھیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں. بچہ پیدا ہوا، ہمیں اس کا اچھا نام رکھنا ہے. اب آج کل ایسے ایسے بیہودہ نام رکھے جا رہے ہوتے ہیں یونیکنیس کے چکر میں بس جدت ہونی چاہیے ہر چیز میں. اب وہ ایسی جدت ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ اس کا اگر ترجمہ ان کو خود بتایا جائے بچے کو. ہم پڑھاتے ہیں تو کالج کی بچیاں ہوتی ہیں، ان کو پہلی بار نام پتا چل رہا ہوتا ہے اور پریشان ہو جاتی ہیں. ارے تمہارا یہ نام ہے، تمہیں اس کا مطلب نہیں پتا؟ نہیں میڈم پتا نہیں ہے. اور جب کبھی میں بتا دوں تو وہ بیچاری گھر جا کے لڑتی ہیں. تو اب ایسا ہے کہ ماں باپ نام سوچ کر رکھیں، عقیقہ کریں، ان کا صدقہ کرتے رہیں، ان کی تربیت پہ توجہ دیں، ان کی تعلیم پہ توجہ دیں. کسی اسکول میں بھیجا، پلٹ کے نہیں پوچھتے، فیس بھیجتے جا رہے ہوتے ہیں. ڈسپلن کیسز ہوتے ہیں تو ہم گھر والوں کو بلاتے ہیں، جی ہم تو کبھی اسکول میں آئے نہیں، اور یہ بڑی فخر کی بات ہے، ہم نے تو کبھی پتہ نہیں کیا، ہم نے تو آپ کے حوالے کر دیا. ارے آپ نے ہمارے حوالے کر دیا، بہت مہربانی، ذمہ داری مکمل ہو گئی، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، فیس ادا کرتے ہی. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھنی ہے. اس کے بعد شادی بیاہ کے معاملے میں آپ نے دیکھنا ہے. آپ کی ذمہ داری تو ختم ہوتی ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو ماں باپ بنا دیا ہے. ممتا سے اللہ نے اپنی محبت کو تشبیہ دی ہے. سبحان اللہ. 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے اپنی مخلوق سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کا پیار ہی دنیا میں بے لوث ہے. اور دیکھیے کہ اس دنیا میں ہر کوئی آپ سے جلس ہو جاتا ہے. آپ کسی سے آگے بڑھتے ہیں وہ آپ کی ٹانگ کھینچنے لگتا ہے، 1000 طریقے سے آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے. صرف ماں باپ اور استاد خوش ہوتے ہیں آپ کو اپنے سے آگے بڑھتا دیکھ کے، اپنی اولاد کو آگے نکلتا دیکھ کے. آپ کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پہ خوش ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی مٹھاس اور پیار رکھا ہے اس اولاد میں، وہ ہر حالت میں پیاری لگتی ہے. سوتے میں بھی، جاگتے میں بھی، بھاگتے میں بھی، دوڑتے میں بھی، بچپن میں بھی، جوانی میں بھی. بچہ تو بوڑھا بھی ہو جائے آپ کے لیے بچہ ہے. اور یہ والی کیفیت، یہ والی حالت صرف ماں باپ کی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب اس کے داڑھی نکل آئی، لوگ کہتے ہیں یہ جوان ہو گیا بچہ، یہ جوان ہوگی بچی، یہ ابھی بچے ہیں. لیکن کوئی مجھ سے پوچھے، کوئی کسی بھی ماں سے پوچھے، وہ دن بھی نہیں بھولتا جب یہ پیدا ہوئے تھے. وہ بھی ہر وقت ذہن میں رہتا ہے جب وہ لاڈ کرتے تھے، وہ بھی ہر وقت ذہن میں رہتا ہے کہ ان بچوں کو کھلانا یہ ہے، پلانا یہ ہے. جب آپ ان کی تربیت، لاڈ پیار میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ آپ ان کی پسند کے مطابق بننا شروع کر دیتے ہیں، گھر ان کی پسند پہ چل رہا ہوتا ہے،
تو آپ نظر اپنی بہت زبردست والی رکھیں، کیونکہ ان بچوں نے آپ کو جنت میں بھی لے کر جانا ہے. ان بچوں نے آپ کی مغفرت کی دعا بھی تب کرنی ہے جب آپ نے انہیں کرنا سکھائی ہوگی، جب آپ نے ان کی تربیت دین پر کی ہوگی، ورنہ آپ کا جمع کیا ہوا انہی کی خاطر مال آپ حساب دے رہے ہوں گے، وہ عیش کر رہے ہوں گے. استغفر اللہ. اللہ تو اللہ. یہ جو تربیت اولاد ہے، یہ ہی ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ جو سینئر سٹیزن ہومز اب پاکستان میں کھلنے لگ گئے، جی. یہ اس بات کا نتیجہ نہیں ہے کہ پاکستان میں غربت ہے، یہ اس بات کا نتیجہ ہے. اب تک ہم بڑے فخر سے دوسرے ملکوں میں جاتے تھے، دیکھتے تھے، اور ہم بڑے سر اٹھا کر کہتے تھے ہمارے غریب ملک میں بھی آج ماں اور ساس کی خدمت کی جاتی ہے، سینئر سٹیزن ہاؤسز نہیں ہیں. لیکن اب آج ہم خود کہتے ہیں یہاں کہ موجود بنانے چاہیے، صحیح. بنانے چاہیے. اور کیوں؟ موجود بھی ہیں آپ. ہاں، کیونکہ تربیت نہیں کی. تربیت نہیں کی. اولاد نے ہم سے سیلفشنس سیکھی، جی. اولاد نے ہمیں نہیں بڑوں کی عزت کرتے دیکھا تو وہ ہماری نہیں کریں گے. اولاد نے ہمیں برتتے نہیں دیکھا، وہ ہم سے کیوں برتیں گے؟ اولاد نے ہم نے اللہ رسول کے احکامات سکھائے نہیں، جی. سیرت پاک بتائی نہیں، جی. تو وہ کیوں محبت کرنا سیکھیں گے، کیوں عزت کرنا سیکھیں گے، کیوں قربانی دینا سیکھیں گے؟ ٹھیک ہے آپا. ناظرین کرام، آج ہم نے گفتگو کی سالانہ، بلکہ سالانہ کیا، یہ تو زندگی بھر کی ایک بہت ہی بڑی امانت ہے، ذمہ داری بھی. مجھے آپا نے یہاں کریکٹ کیا کہ ندا تمہیں یہ نہیں کہنا، تمہیں اس کو اس طرح کہنا ہے کہ یہ ایک امانت ہے. تو ہم سب کو سمجھنا ہے کہ ہمارا رول کیا ہے، اور اگر ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا ہے تو بہت بڑی امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی. آپا میں بہت مشکور و ممنون ہوں آپ کی. آج بھی جو ہمارا ٹاپک تھا اس کے اکارڈنگ ہمیں جواب ملے، اور بہت خوبصورت جواب ملے. اور یقیناً ناظرین کرام، تربیت کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس پروگرام سے ہم سب کی تربیت ہو رہی ہے. بہت شکریہ آپا. اور ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ندا نسیم کو پروگرام رمضان خزینہ سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی فکر کے ساتھ، نئی سوچ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. اور اگر میری کوئی بات آپ کی طبیعت پہ گراں گزری ہو تو اس کے لیے بھی معذرت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.